بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تک تمام کیا تھا، اور احادیث کے بیان میں اصول کافی کتاب الایمان والکفر کی آیت نمبر کتاب الایمان والکفر باب نمبر 30 کی حدیث نمبر 9 تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور حسب معمول پہلے چند آیات کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ عرض کیا، سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کے چوتھے جز میں ہم نے آیت نمبر 121 تک تمام کیا تھا، تو دو آیات 120 اور 121 کا ترجمہ تکرار کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں فرمایا، اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بے شک اللہ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔
تو یہ مسلمانوں کو صبر اور استقامت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے خلاف کامیابی کی نوید سنا رہا ہے کہ اگر تم صابر ہو، ڈٹ جانے والے ہو اور تمہارے اندر تقوی ہو تو پھر دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ خبر تمہیں کون دے رہا ہے؟ اللہ، جو تمہارے دشمنوں کے تمام اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 121 میں اس طرح سے فرمایا تھا، اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح و سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ توجہ فرمائیں، آج بظاہر آندھی کی وجہ سے افراد نہیں آ سکے، بہرحال ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 121 سے تاریخ اسلام کے ایک بہت ہی مشہور و معروف حادثے کی طرف اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اگلی بہت ساری آیات اسی سے متعلق ہیں، اور وہ کفر اور اسلام کی دوسری جنگ، پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، اور دوسری جنگ جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے یہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سارے لوگ، بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو انہوں نے اپنے انتقام کے لیے دوبارہ سے لشکر کو جمع کیا، جو روایات کے مطابق کم سے کم 3000 کا لشکر تھا۔ تو اس لشکر کو انہوں نے تیار کیا اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف سے اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ دوبارہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا کہ آیا چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو کیا ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں، مقابلہ کریں، یا شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کریں، ان سے باقاعدہ لڑائی کریں۔ تو دو طرح کی رائے سامنے آئی تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پس منظر غزوہ احد کا بیان کر دیں تو ان آیات کو پھر سمجھنے میں اور انشاءاللہ محسوس کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو دو رائے سامنے آئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ جنگ کو مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ جو خاص طور پر شہادت کے جذبے سے دو چار مسلمانوں کی طرف سے رائے تھی، جوانوں کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے رائے تھی، وہ یہ کہ جنگ میدان میں جا کے لڑی جائے۔ تو بالآخر میدان میں جا کر لڑنے والی رائے قبول کر لی گئی، مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، اور یہ لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ آپ کو اگر حتماً یاد ہوگا غزوہ بدر میں کفار 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے، اور یہاں پر جو لشکر کفار کی تعداد غزوہ احد میں بتائی گئی کم سے کم 3000، اور مسلمانوں کا جو لشکر مدینہ سے تیار ہو کر نکلا وہ 1000 تھا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کہ جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، آج ذرا آندھی کے سبب چیزیں اڑ گئی ہیں ایسے لگ رہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو
عبداللہ ابن ابی جو معروف ہے، اور یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج نے اس کو اپنا مشترکہ سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو اس کو گویا مدینے کی سب سے ہائیسٹ پوسٹ ملنے والی تھی، اور ظاہر ہے بڑا خوش تھا، بادشاہ بننے والا تھا سب کا، لیکن اللہ کے نبی کی مدینہ ہجرت کی وجہ سے اس کے بادشاہت کے اور سرداری کے خواب جو تھے وہ چکنا چور ہو گئے، اور یہی ایک بڑا سبب تھا اس کی منافقت کا، چونکہ رسول اللہ کی وجہ سے اس کو بادشاہت نہیں ملی تھی۔ تو یہ اور اس کے ساتھی جو منافق لوگ تھے، یہ اس لشکر میں شامل تھے، چونکہ بظاہر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن عین میدان جنگ میں، یعنی احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے، ایک صلوات پڑھ دیجیے پھر محمد والے۔ تو میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی اور اس کے منافق ساتھیوں نے یہ بہانہ بنایا کہ رسول اللہ نے مشورے میں ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا، اور یہ باہر آ گئے، لہذا ہم جا رہے۔ تو اب آپ سوچیں، دشمن کا لشکر 3000 پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نبی کا لشکر اسلام 1000 بندوں کے ساتھ، پہلے ہی 1/1 بمقابلہ یعنی 1/3 کا فرق ہے، 3 گنا زیادہ ہے وہ، اور اس کے اوپر سے مزید مصیبت یہ آن پڑی کہ عین جنگ کے وقت ان 1000 میں سے بھی 300 بندہ چلا گیا۔ تو میں جب بھی غزوہ احد کو بیان کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ میڈیا اس زمانے میں ہوتا تو بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی کہ مسلمانوں کو ایک بہت شدید جھٹکا لگ گیا، پہلے ہی ان کی شکست نظر آ رہی تھی اور اب ایک اور جھٹکا لگا، 300 بندہ، اور پھر میڈیا کیا کرتا ہے، ان 300 کو حق پر ثابت کرتا کہ رسول اللہ نے زیادتی کی۔ یہ سارے بزرگان تھے، عبداللہ ابن ابی جیسی عظیم شخصیت تھی، ان کی بات نہیں مانی، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہ بہت ہی زبردستی کا انداز صحیح نہیں ہوتا، یہ میڈیا یوں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عوام میں، سننے والوں میں انالیسس کرنے کی، تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر عوام جو جدھر لگا دیتا ہے میڈیا اور پروپیگنڈا، ادھر چل پڑتے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے تاریخ میں نقصان ہوئے حق کے۔ عوام جب پروپیگنڈا کو نہیں سمجھ پاتی اور غور نہیں کرتی، گہرائی سے نہیں دیکھتی، تو پھر حق باطل اور باطل حق بن جاتا ہے، جس کا ساتھ دینا ہوتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جس کے خلاف ہونا ہوتا ہے اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، یا کم سے کم چپ ہی کر جاتے ہیں۔ تو 300 بندہ چلا گیا، اب میدان میں لشکر اسلام 700 اور لشکر کفر 3000، اور وہ جذبہ انتقام سے بھی بھرے ہوئے۔ ابو سفیان ان کا سپہ سالار ہے۔ اسی آیت نمبر 121 سے جہاں سے اس غزوہ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی ہی کا ایک کام بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی نے خود مورچوں میں، جنگی پوزیشنز پر اپنے سپاہیوں کو، اپنے اصحاب کو بٹھایا۔ اب آپ میں سے جو لوگ آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے میدان احد کو، انشاءاللہ اللہ سب کو بار بار ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، تو جب مدینہ سے میدان احد کی طرف جائیں تو احد سامنے نظر آتا ہے۔ احد چند کلومیٹر پر مشتمل ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، دونوں سائیڈوں سے
اٹیچ نہیں ہے کسی لمبے سلسلے سے. تو اس اکیلے پن کی وجہ سے اسے احد کہتے ہیں. احد واحد سے ہے. تو یہ اللہ کے نبی پہلے پہنچ گئے اس میدان میں اور جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کی پشت پر احد پہاڑ کو لے لیا تاکہ پشت محفوظ رہے, بیک سے حملہ نہ ہو سکے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جہاں پر شہدائے احد کی قبور ہیں حضرت حمزہ اور دیگر شہداء کی, تو وہ جگہ درمیان میں ہے. اگر آپ احد کو اپنی پشت پر لے کر کھڑے ہوں اور آپ کو سامنے شہدائے احد کی قبریں نظر آ رہی ہوں, تو ان قبروں کی پھر دوسری سائڈ پر, مدینہ والی سائڈ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, ایک ٹیلہ کہہ لیں, اسے جبل الرمات کہتے ہیں. رمات یعنی تیر انداز, تیر اندازوں کا پہاڑ. وہ اس نام سے کیوں معروف ہے؟ اسی جنگی حکمت عملی کے تحت اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں وہاں پہ کھڑا کیا اور ان سے فرمایا کہ چاہے ہم مشرکوں کو دھکیلتے ہوئے دور تک لے جائیں, شکست دے دیں, چاہے وہ ہمیں شکست دے دیں, تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس بات کا خطرہ تھا, وہاں سے ایک پہاڑی درہ ٹائپ کا جگہ بن جاتی ہے. خطرہ یہ تھا کہ جب مسلمان ادھر توجہ کر کے جنگ لڑنے میں مصروف ہوں گے تو کفار پیچھے سے حملہ نہ کر دیں. تو اسی تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ ابو سفیان جو ان کے لشکر کا سپہ سالار تھا, اس نے خالد بن ولید کو بندے دیے اور اس سے کہا کہ جب بھی تمہیں موقع ملے, غافل دیکھو, تم نے پیچھے سے حملہ کرنا مسلمانوں پر. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر غزوہ احد کی بھگدڑی مشہور ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ ایک حصہ ہے اور وہ تھوڑی دیر کا حصہ ہے, اور زیادہ تر غزوہ احد جو ہے وہ اس کی تفصیلات دوسری ہیں. جب جنگ شروع ہوئی تو آپ دیکھیں, اور اس کا ذکر اللہ نے انہی آیات میں آگے, آج تو ہم نہیں پہنچیں گے لیکن آ جائے گا آگے, کہ مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود. اچھا, ایک اور نقطہ رہ گیا جس کا اشارہ, جس کی طرف ابھی آج ہی آ جائے گا. جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 بندوں کو لے کے چلا گیا تو ایک قبیلہ, ایک خاندان اوس قبیلے کا اور ایک خزرج قبیلے کا. اوس کے خزرج قبیلے کا جو اندر قبیلے ہوتے ہیں چھوٹے, بنو حارثہ اور بنو سلمہ, اور اوس قبیلے کا بنو حارثہ, 300 بندہ جاتا دیکھ کر یہ بھی ڈر گئے کہ پہلے ہی ہم 1000 ہیں اور 300 چلا گیا تو کام خراب ہوگا. تو یہ بھی جانے لگے ڈر کے, لیکن باقی ان کے قبیلے کے لوگوں نے باقی ان کو سمجھایا بھی مت جاؤ. تو بہرحال یہ نہیں گئے اور میدان میں آ گئے تھے, چونکہ ان دونوں کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. لیکن اصل بات جو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ اگرچہ وہ 3000 لوگ تھے اور یہ 700 لوگ تھے, اور 300 افراد کی اینڈ ٹائم پر خیانت کا دھچکا بھی لگ چکا تھا, لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں پہلے ہی حملے میں اس 3000 کو بھگا دیا. تو اور اتنی ان کے افراد بھاگے اور بھگدڑ مچی کہ تقریباً یوں لگا جیسے فتح حاصل ہو گئی, اور وہ اس طرح بدحواس ہو کے بھاگے کہ اپنا سامان بھی چھوڑ گئے. تو مسلمانوں کے لشکر نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ایک انتہائی عبرتناک بات اور بہت زیادہ جس کو ذہن میں ہونا چاہیے, اس سے سبق لینا چاہیے, وہ یہ کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت
بعض اوقات انسان سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروا دیتی، جبکہ وہ موجود ہے اللہ کے رسول وہیں پر، اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ہو جائے تم نے نہیں جگہ چھوڑ. اور اس بات پر قرآن مجید نے گواہی دی ہوئی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ آخرت کے طلبگار تھے اور کچھ دنیا کے. اور یہ جتنا وہ بھگدڑ مچی اور بعد میں مسئلہ ہوا، اصل میں اس کی جو بنیاد بیان کی ہے اللہ نے، وہ بعض لوگوں کی دنیا پرستی. اور وہ کون تھے؟ وہ جو 50 تیر انداز اوپر کھڑے کیے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ گئے، دشمن بھاگ رہا ہے اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ان میں سے بھی بعض کا دل کر پڑا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کریں جا کر. تو جب یہ مطالبہ سامنے آیا تو عبداللہ ابن جبیر جو ان کے انچارج تھے، اللہ کے نبی نے جن کو ان کا انچارج بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جانا، کچھ ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن دوسرے افراد پر گویا وہ مسئلہ غالب آ گیا تھا. قرآن مجید کی گواہی کے مطابق دنیا والا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ تھے جو دنیا کے طلبگار، دنیا کو چاہ رہے تھے، اور کچھ آخرت کو چاہ رہے تھے. آگے آئے گی یہ آیت. تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں جب بندے کا دل ایک کام کا کر رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ سیدھی بات میں تعویل کرتا ہے، اس میں سے اپنی مطلب کا معنی نکالنے لگتا ہے. تو کچھ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا، مراد یہی تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم اب وہ ان کا آرڈر ختم ہو گیا. تو عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ چند افراد وہ ڈٹے رہے، لیکن زیادہ تر افراد جو تھے وہ اس فرمان سے اپنی مراد کر کے اور اتر گئے پہاڑ سے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. خالد بن ولید وہ موقع کی گھات لگا کر بیٹھا تھا، موقع کی تلاش میں تھا. اس نے اپنے بندے جوڑے جو بھگدڑ والے بھی تھے، بہرحال اس کو جوڑا اور اس نے آ کے پیچھے سے اسی جگہ سے حملہ کیا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بٹھایا تھا. تو وہ جو چند افراد اس ٹیلے پر بچے تھے وہ سب شہید ہو گئے مقابلہ کرتے ہوئے. اب دیکھیں دنیا پرستی کیا کرواتی. وہ سارے کے سارے انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے تو وہ سب شہید ہو گئے. اور ان لوگوں نے، کفار نے پشت سے حملہ کیا مسلمانوں پر اور وہاں سے پھر بازی جو ہے وہ الٹ گئی. تو مسلمان تھے جسے کہتے ہیں مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا. تو وہاں سے وہ میدان سے بھاگنے والا اور بھگدڑ اور بدحواسی والا سلسلہ شروع ہوا کہ سوائے 10-12 افراد کے اللہ کے نبی کے آس پاس کوئی بھی نہیں رکا، سب چلے گئے، یعنی بھگدڑ مچ گئی. اس دوران میں 72 مسلمان شہید ہوئے، 72، جن میں سے ایک حضرت حمزہ جن کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا لقب دیا اور بہت زیادہ عزیز تھے رسول اللہ کے. تو وہ شہید ہوئے، ان کی لاش کو چیرا گیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا. ہند جس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے بدلہ لینا ہے اپنے عزیزوں کا جو قتل ہوئے بدر میں، اس نے یہ کام کیا. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عبرت، بہت غور سے سنیے گا، بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اگر مثلا آج میں آپ ہم اللہ اور رسول کی کسی معاملے میں بات نہ مان رہے ہوں اور ذہن میں یہ ہو کہ ہم درود پڑھنے سے یا آیت الکرسی پڑھنے سے یا رسول کا واسطہ دینے سے ان کی برکت سے ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا، تو احد کا میدان اس نظریے کے خلاف سخت ترین دلیل ہے. کیوں؟ ہمارے تو درمیان رسول اللہ موجود نہیں ہے، وہاں پر رسول اللہ خود موجود تھے. تو اللہ کے بعد
جو اس کائنات کا سب سے بابرکت وجود ہے، اور صرف وہ نہیں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام وہ موجود ہے، اور اسی علاقے میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعد میں اپنے بابا کی مرم پٹی کی وہ بھی موجود ہے۔ لیکن آیا ان مقدس ہستیوں کا میدان میں ہونا بعض افراد کی نافرمانی کے نتیجے کو روک سکا؟ نہیں روک سکا۔ خود اللہ کے نبی زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، پتھر لگے، زمین پہ گر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ نافرمانی۔ نافرمانی کیوں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے۔ آپ جتنی مرضی دلیلیں گھاڑ لو کہ ہم اگر یہی والا کام کریں، نافرمانی کریں تو ہم تو ان کے ہیں، تو فرق، یہ سب ڈرامے بعد کی بنی ہوئی فلمیں ہیں۔ اللہ نے ان واقعات کی عبرتیں ان کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا کہ ہمارا رسول موجود۔ اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ وہ ہستیاں جن کو ہم شیعہ مقدس سمجھتے ہیں وہ بھی عہد میں ہیں، اور جن کو اہل سنت سب سے مقدس سمجھتے ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں۔ تو کسی کی برکت رکاوٹ نہیں بن سکی کہ نقصان نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب دونوں سائٹ کے لحاظ سے جو اہل تشیع اور اہل تسنن ہے، یہ جن ہستیوں کو سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں وہ سب وہاں موجود تھے، لیکن آیا ان کے وجود کی وجہ سے کفار کے ہاتھ ٹوٹے؟ نہیں ٹوٹے۔ جو انہوں نے تلواروں سے توڑے وہی ٹوٹے، ورنہ وہ لوگ واپس آئے اللہ کے نبی کی موجودگی میں، تمام اصحاب کی موجودگی میں۔ کیا ہوا؟ 72 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو ہماری پھوکے، اگر ہم ان کی بات نہ مان رہے ہو اللہ رسول کی، تو ہماری پھوکے اور تعویذوں نے کیا چمتکار دکھانا؟ ڈرامہ فلم ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور جب بھی یعنی دنیا کی محبت، دنیا کا مال غنیمت، دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو اور اللہ اور رسول کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہو، تو پھر صرف وہاں نہیں لوگ بھاگے تھے، پھر ہم بھی بھاگنے والے کہ دنیا کی محبت ہم پہ غالب آئے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ہم کہ پہلے شاپنگ کر لیں، بعد میں دیکھ لیں گے کیا کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس واقعہ احد کی یہ عبرت حتماً ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ 72 مسلمان، جس میں قیمتی ترین لوگ تھے، بہترین ساتھی تھے رسول اللہ کے، ایک یہاں جو شہید ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ جناب مصعب ابن عمیر۔ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب پہلی دفعہ یثرب والوں نے رسول اللہ کو سے ملے اور اسلام قبول کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارے ساتھ بندے بھیجیں، تو جو مبلغ بھیجے تھے اللہ کے رسول نے، ان کے انچارج حضرت مصعب تھے۔ یہ خوبصورت، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، اور ان کی شباہت تھی رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ شہید ہوئے تو کسی نے دیکھ کے سمجھا رسول اللہ شہید ہوئے، اصل میں مصعب شہید ہوئے تھے۔ اور مصعب وہ تھے کہ جو بہت ہی امیر ماں کے بیٹے تھے، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کی ماں نے کہا کہ یا چھوڑ دو اسلام کو یا پھر اس جائیداد سے تم فارغ ہو، یا ان کو رکھ لو یا ہمیں رکھ لو۔ تو مصعب نے کہا کہ میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ماں نے نکال دیا گھر سے۔ یہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مصعب اپنے لباس میں، اپنی نفاست میں، ڈریسنگ میں اور سیٹنگ میں مشہور تھے مکہ میں، کہ اگر نفاست اور حسن اور سب کچھ دیکھنا ہے تو مصعب کو دیکھو۔ اور مدینہ میں ایک دفعہ کپڑے پھٹے ہوئے اور مٹی اور
گارا لگا ہوا مصعب کے بدن پر، تو رسول پاک ان کو دیکھ کے تو رو پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مصعب کو دیکھو، اگر تم میں کسی نے اس کو مکے میں دیکھا ہے تو اسے سمجھ آئے گی کہ میں کیوں رویا ہوں، کہ اس دین کی وجہ سے اس مصعب کی حالت ہوگی۔ تو یہ اس نافرمانی کے نتیجے میں مصعب بھی شہید ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اور آپ کو بیان کروں، ایک بوڑھے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمرو ابن جموح۔ آج ہم شاید آیات کو اس طرح سے زیادہ بیان نہ کر سکیں، لیکن یہ سن لیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالعموم بیان نہیں ہوتی، ہماری ٹریڈیشنل چیزوں میں یہ بیان نہیں ہوتی۔ عمرو ابن جموح ایک بوڑھے ہیں، اور وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، احد میں شہید ہو گئے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو سب لوگ اپنے عزیزوں کی جو زخمی تھے، زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، جو شہید ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو ان کے رشتہ دار اٹھا رہے تھے۔ تو عمرو ابن جموح، ان کے خاندان والے، ان کی لاش کو انہوں نے اٹھایا۔ کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے وہی دفن ہے، اور کچھ لوگوں کو لا کر مدینہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو ان کے خاندان والے ان کو چاہتے تھے کہ مدینہ میں یعنی یثرب میں لا کے دفن کریں۔ تو ان کی لاش کو ایک اونٹ پہ رکھا گیا۔ تو اس اونٹ کو جب مدینے کی طرف وہ چلانے لگتے تو وہ چلتا نہیں تھا، بہت کوشش کی، نہیں چلا۔ تو یہ خبر اللہ کے نبی کو دی گئی۔ اللہ کے نبی اس اونٹ کے پاس آئے، اس کے قریب گئے، اور گویا اس سے پوچھا، اور پھر اللہ کے نبی ان لوگوں کی طرف مڑے اور کہا کہ جب تک عمرو ابن جموح کی، تمہارے باپ کی لاش اس اونٹ پر ہے، تب تک یہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرو جب جنگ کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے تو اب پتہ بھی نہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اے پروردگار مجھے یہاں مدینے میں واپسی نصیب نہ ہو، میں واپس نہ ہوں۔ اب وہ جو عمرو نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس اونٹ کو اس دعا کا پابند کیا ہوا ہے، تو لہٰذا تم عمرو ابن جموح کو یہیں دفن کرو، میدان احد میں اس لاش کو نیچے اتارو گے تو تب یہ اونٹ جو ہے مثلا مدینہ کی طرف چلے گا، عمرو کو لے کر نہیں جائے گا۔ اسی کا ایک اور سن لیجئے۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کا، ان کا نام ہے انس ابن نضر، نون ضاد اور رے، انس ابن نضر۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو یہ انس ابن نضر ایسے ہی جھوٹا بہانہ بنا کر جنگ میں نہیں گئے، جنگ سے یعنی چلے گئے، کوئی بہانہ بنایا۔ لیکن جب غزوہ بدر تمام ہو گئی تو یہ شرمندہ ہوئے، احساس ہوا، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور سچ سچ بتایا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میرا دل نہیں تھا جنگ کرنے کا، تو میں نے جھوٹ بولا اور میں نے غلط کیا، لیکن میں شرمندہ ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب جب بھی کوئی موقع آیا جنگ کا تو یہ جو داغ میرے دامن پر لگا ہے اسے دھو دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، توبہ انس کی قبول ہو گئی۔ میدان احد میں جب یہ بھگدڑ مچی تو کچھ لوگ وہاں سے میدان سے پشت کر کے جب بھاگ رہے تھے تو انس جو کہ احد میں موجود تھے، لڑ رہے تھے، وہ ان کو روک رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو پھر جنگ ہم کس کے لیے لڑیں گے؟ تو انہوں نے ان کو جواب میں کہا
کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ اگر رسول اللہ شہید ہو گئے تو پیچھے ہم نے اس دنیا کے سر میں خاک ڈالنی، ہم بھی شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو یہ ان کا واقعہ ہے، جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو اٹھایا جا رہا تھا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے اچانک فرمایا کہ مجھے اس پتھر کے پیچھے سے، اس ٹیلے کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، تو میرے ساتھ آؤ۔ تو پھر کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، اور جب اس ٹیلے کے اس طرف پہنچے تو وہاں انس ابن نضر کی ٹکڑے ہوئی، کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی، اور سر سے لے کے پاؤں تک انس ابن نضر کا جو بدن ہے وہ زخموں سے، آپ سوچیں کہ تلواروں سے، نیزوں سے، وہ بالکل کٹا ہوا بدن پڑا تھا۔ تو انس کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا انس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے اس نے پورا کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، تو وہ یہاں پہ اتری تھی، یعنی ان کی اس معاملے میں اتری تھی۔ اور امیر المومنین، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کے بعد تقریباً روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے تھے اور کہا کہ میرے اتنے ساتھی جو ہے شہید ہو گئے، اور آپ دیکھیں میرا پورا بدن زخمی ہے، تو مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ علی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس دین کے شہداء میں تیرا نام لکھا ہوا۔ تبھی مولا نے ضربت میں فزت و رب الکعبہ کہ میں کامیاب ہوں گا، چونکہ وہ اس کے انتظار میں تھے۔ تو روایات میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو روتے تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو شہید ہو گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہے جو انتظار میں شہادت کو۔ تو مولا روتے تھے اور کہتے تھے میں انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ کب مجھے شہادت کی نعمت کو عطا فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو احد کی داستان بہرحال لمبی ہے، لیکن ہم یہ ایک دو آیات آپ کی خدمت میں بیان کر کے پھر تھوڑا سا، ابھی ٹائم ہے 6:32 ہوئے، 7 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو آیت نمبر 121 کو تکرار کر کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ 121 ہم پڑھ چکے تھے۔ اور اے رسول وہ وقت یاد کرو، یہ اگر آپ میں سے کسی کے سامنے بلاغ القرآن ترجمہ کھولا ہوا ہے تو یہ بریکٹس میں ہے، اے رسول وہ وقت یاد کرو، یہ بریکٹس میں، یہ قرآن کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے، وضاحت کے لیے۔ قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر، مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ خود یہ کام کر رہے تھے۔ اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ الفاظ یعنی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری باتیں، تمہارے ارادے، تمہارے اعمال، کچھ بھی اس اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ جو خلوص سے اطاعت کر رہے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جو ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، دلوں میں کچھ اور گیم کھیل رہے ہیں، اللہ کو ان کا بھی پتہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارا کچھ ضائع نہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب اللہ کے پاس میں۔ اور بروں کو یہ دھمکی ہے، یہی الفاظ ان کو دھمکی ہے کہ اللہ سے تمہاری کوئی خیانت اور کوئی برائی چھپی ہوئی نہیں۔ یہ جو غزوہ احد ہے یہ 3 ہجری میں پیش آیا تھا، ماہ شوال میں۔ آیت نمبر 122،
اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ہمت، ہم کہتے ہیں مائل ہو جانا، ایک ارادے کے قریب قریب پہنچ جانا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہم و غم، اس کا ہم و غم یہ. جب تم میں سے طائفتان، دو طائفے، دو گروہ، میں آپ کو بتا چکا، ایک بنو سلمہ اور ایک بنو حارثہ. بنو حارثہ خزرج کا ہے اور بنو حارثہ اوس کا ہے، بنو سلمہ خزرج کا. چونکہ یہ اوس خزرج بڑے قبیلے تھے، پھر ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اور قبیلے تھے. جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 بندوں کو لے گیا تو ان کے دلوں میں بھی بزدلی آ گئی اور یہ بھی جانے لگے، لیکن باقی لوگوں نے بہرحال سمجھایا بجھایا تو رک گئے. منکم، تم میں سے دو طائفے، ان کا کیا ارادہ بننے لگا؟ ان تفشلا. فے شین اور لام یہ کمزوری اور بزدلی کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ قریب تھے کہ اس کا مظاہرہ کر دیتے. واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ان کا سرپرست تھا. یعنی انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور اللہ ان کا سرپرست تھا، لیکن بعض اوقات بزدلی انسان کو غلط سائٹ پہ جانے پر اکسا دیتی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. توجہ فرمائیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے صاحبان ایمان کو. کیا مطلب؟ ان پہ یہ بزدلی کیوں طاری ہوئی؟ 300 بندہ چلا گیا، ہمارے ہاتھ پہلے تو پہلے ہی ہم 1000 ہیں، 300 اور چلا گیا تو ہمارے ہاتھ پہلے تو شاہی کوئی نہیں، اب تو سیدھی سیدھی خودکشی لگ رہی ہے. تو دانش مندی یہی کہ واپس چلے جاؤ. کہتے دانش مندی ہے، ہوتی اصل میں بزدلی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں رشوت کا نام مٹھائی رکھ دیتے ہیں، تو بزدل کبھی بھی نہیں کہتا میں بزدلی کی وجہ سے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ تو سمجھداری ہے ہی نہیں کہ یہاں پر یہ جنگ کی جائے مثلا. تو یہ جو جملہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جب انسان صحیح راستے پر جو کر سکتا ہے، جو یعنی ایک ڈیوٹی ہے جو کرنی ہے، اس کے لیے جو بطور انسان جو وسائل ہیں، جو تدبیر ہے وہ کر چکا ہے، اب پھر دوسروں کو نہ دیکھے، اب اللہ پہ توکل کر. یعنی اس کی نگاہ اس پر ہو کہ اللہ کی راہ میں ہے یہ، تو مجھے کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں. تو پھر بزدلی چلی جاتی. ترجمہ اس کا 121 کو میں 122 کو تکرار کر رہا ہوں. یہ پھر بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. یہ بریکٹس میں، چونکہ قرآن کے متن میں نہیں ہے. قرآن کے متن میں کیا ہے؟ اذ ہمت، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی قریب آ گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. واللہ ولیہما، دونوں کا مددگار تھا. اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. یہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں بجا لانا، تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس چیلنج کو، اس مہم کو سر کرنے کے لیے انسان پلاننگ کرے، تدبیر کرے، وسائل اکٹھے کرے. جس طرح کا وہ معاملہ ہے اس کے لیے جو بھی آمادگی اور تیاری کر سکتا ہے بطور انسان، اللہ نے اسے عقل دی ہے، ہاتھ پیر دیے، صلاحیتیں دی، ساتھی جمع کرے. مثلا یہ ضرور کرے، یہ نہ کرے تو یہ توکل نہیں، یہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سارا کرنے کے بعد جو بطور انسان وہ کر سکتا تھا تیاری، کوشش، یہ کرنے کے بعد پھر جب عملی میں قدم اٹھانے لگے، پھر اس کی نگاہ صرف اللہ پر ہو. تو یہ نہ ہو کہ آگے کیا ہے اور کیا ہو جائے گا اور نتیجہ کیا نکل آئے گا اور فلان کیا آئے گا. پہلے پلاننگ میں سب چیزیں کر لیں جو کرنی، کیونکہ اب اسے اللہ کی اطاعت کرنی. اسے کہتے ہیں اللہ پر توکل. تیاری نہ کرے، مشورہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، ایویں کہ میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، یہ توکل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، تدبیر اور اس کے بعد نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کا نام توکل ہے، نہ ڈرنا۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ 123 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی تھی بدر میں۔ اب ایک گزشتہ جہاں پہ لگتا ہی نہیں تھا کہ جنگ جیتی جائے گی، 313، اور وہ بھی ساز و سامان میں بہت کم، تعداد میں کم، جو جنگی ساز و سامان ہے اس میں بھی بہت کم، اور ادھر سے 1000 ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے اور جنگی ساز و سامان میں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اب یہاں پہ مسلمانوں کو یاد کرا رہا ہے کہ اس وقت بھی تو اللہ نے تمہاری نصرت کر دی تھی، کم بھی تھے، اسلحہ بھی کم تھا تمہارے پاس، پھر بھی تو، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم یہ اذلہ ذلت سے ہے۔ اچھا، ذلت کا جو عام طور پہ ہمارے یہاں استعمال ہے وہ ایک منفی معنی ہے، لیکن ذلت کا اصل معنی کیا ہے؟ بے چارگی، بے چارگی۔ تو اگر اللہ کے سامنے یہ احساس ہو تو بہترین ہے، انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین المستکین المستجیر، جتنے بھی حقارت والے لفظ ہیں اللہ کے سامنے بولے جائے بہترین ہے۔ لیکن کسی بندے کے سامنے کہ میں ذلیل ہوں، میں مومن بندے کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں کہتا میں بیچارہ ہوں، ٹھیک ہے، چاہے جتنا بھی ظاہری طور پر کمزور ہو۔ اور مومن ظاہری طور پہ ہر چیز اس کے پاس ہو، اللہ کے سامنے کہتا ہے میں تیرے سامنے تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ ذلیل یعنی جس کا کوئی چارہ نہیں۔ تو کیسے ایک مومن کسی بندے کو کہہ سکتا ہے اب آپ نے نہ کیا تو کوئی چارہ نہیں ہے، جبکہ اللہ موجود ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے میں بے چارہ ہو گیا ہوں؟ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو مائنس کر دیا اپنے مددگار، اب ہیلپ کی لسٹ اس بندے سے کہہ رہے۔ اور تم، اللہ ان سے کہہ رہے کہ تم بدر میں یعنی اس اذلہ حالت میں تھے، یعنی وہ اتنے طاقتور تھے۔ اچھا، یہی لفظ پھر جو ذلت کا ہے یہ کب کمزوری کے معنی میں، کہ تم ظاہری طور پر یعنی اگر تم کوئی موازنہ کرتا تو وہ طاقتور تھے، تم کمزور تھے۔ یعنی اللہ نے جب بدر میں تمہاری مدد کی تھی، ایسا نہیں کہ تم پہلے سے پاورفل تھے یا برابری کی ٹکر تھی تو اللہ نے ہیلپ کی، نہ، تم بہت کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری ہیلپ کر دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اب کیا کرو؟ اب بھی اسی اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اگر تم اللہ کا تقوی تمہارے اندر نہیں ہوگا، پہلی آیت میں کیا تھا؟ توکل، یعنی تیاری تم نے کر لی، اب نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، میدان نہیں چھوڑنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہوگا تو تم ناشکرے ہو۔ تقوی تم سے اطاعت کروائے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ جس میں تقوی نہیں ہے وہ جب تک اس کے مفادات محفوظ ہیں وہ چل رہا ہے، جیسے ہی مفادات پرابلم میں آئیں گے یہ اللہ رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہوں گے۔ بس یہاں پہ تقوی کو شکر گزاری سے جوڑا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ بتحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آج کے درس کو ہم اسی آیت نمبر 123 پر تمام کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا
وقت کا ایک کافی حصہ غزوہ احد کے جس کے بارے میں یہ اور اس سے اگلی کافی ساری آیات ہیں، کیونکہ اس کے پس منظر کے بیان میں کچھ ٹائم ہمارا لگ گیا تو آج آیات ہم کم کر پائے اور یہ بیان کرنا بھی بڑا اہم تھا، تو ہم آیت نمبر 123 سورہ آل عمران پر آیات کے بیان کو روک رہے ہیں اور ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، فرامین محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس کے شروع میں بھی عرض کیا کہ الحمدللہ ابھی تو کافی لوگ ہو گئے، تو جب درس شروع ہوا تھا تو میں اور آغا بیٹھے تھے تو میں سمجھا شاید آندھی میں اڑ گئے سارے آتے ہوئے، لیکن اللہ نے کیا کہ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ لوگ آ گئے۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر، اس کا باب نمبر جو 30 تھا اس کی حدیث نمبر 9، باب فضل الیقین، یقین کی فضیلت کا باب، اس کی حدیث نمبر 9 ہم نے بیان کی تھی۔ باب نمبر 31 کی طرف ہم آئیں گے اور اس کا عنوان ہے باب الرضا بالقضاء۔ یہ بہت ہی دین اور ایمان کے معاملے میں بڑی ہی اونچی منزل ہے۔ رضا بالقضاء کیا معنی ہے اس کا؟ رضا یعنی رضایت، شکوہ نہ ہونا، راضی ہونا، ناراض نہ ہونا۔ کس بات پر؟ بالقضاء۔ قضاء عربی زبان میں کہتے ہیں فیصلے کو، قاضی کو اسی لیے قاضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قضاوت کرتا ہے وہ۔ باب الرضا بالقضاء کا معنی کیا ہے کہ اس باب میں وہ فرامین ہے جو اس مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو اس پر اللہ سے دل میں بھی کوئی ناراضگی نہ ہو، چاہے وہ جتنا تلخ ہو، بظاہر جتنا تکلیف دے ہو۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ انسان اللہ سے ناراض تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اس کی جو سادی مثال ہم دیتے ہیں وہ ایک ماں اور ایک چھوٹے سے بچے کی ہے۔ ماں مثلاً کچن میں کام کر رہی ہے اور چھوٹا بچہ جس کو بھی سمجھ نہیں ہے چیزوں کی، وہ جو چمکتی چیز دیکھتا ہے وہ اس کا دل کرتا ہے میں پکڑوں اور اس سے کھیلوں۔ تو ماں نے مثلاً وہ پیاز یا سبزی کاٹ رہی ہے تو وہ چھری سائڈ پہ رکھتی، چھری بہت تیز ہے، بچے کو وہ لگتی ہے اچھی اور وہ فوراً جھپٹتا ہے کہ میں چھری پکڑوں۔ بندے اور اللہ کی بھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز دیکھ کے لگتا ہے کہ بس یہ نہ ملے تو زندگی کوئی نہیں، سارا زندگی میری کیا ہے، میں نے بس یہ چیز حاصل کرنی، لیکن وہ ماں کو پتہ ہے ہاتھ کاٹے گا تو وہ جیسے ہی جھپٹتا ہے وہ ہٹا لیتی ہے اس سے آگے۔ اب وہ بچہ ہے، کم عقل ہے، اس کی خواہش کا پورا ہونا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کو ماں بھی ماں نہیں لگتی عارضی طور پر، تو وہ روتا ہے، لڑتا ہے، ہو سکتا ہے اپنی سادگی میں کہے گا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں تو آپ میری ماما نہیں ہے تو فلان نہیں، لیکن اگر آپ، کیونکہ اب آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ سوچیں اگر اس بچے کی چیخ و پکار سن کر اور ماں اس کی محبت سے بلیک میل ہو کے اس کو چھری دے دے تو جو بھی نقصان ہوگا بچے کا سب اس ماں کو کہیں گے تو نے، اس کی تو عقل ہی اتنی تھی، اس کو تو بچہ ہوتا ہے، تو نے کیوں دیا اس کو؟ تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم وہی بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو ایمان ہو کہ اللہ
وہی ہے جس کو میں ہر روز تسبیح پڑھتا ہوں، سبحان اللہ. کیا کہتا ہوں میں؟ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، یعنی کوئی زیادتی نہیں کرتا ہوں، کسی حقدار کو محروم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، کوئی ظلم، کوئی بے انصافی، کوئی پارٹی بازی، کوئی فلان، کچھ بھی نہیں کرتا، ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس سے ناراض ہونے کا تک نہیں بنتا. اس کا مطلب وہ سبحان اللہ ٹھیک نہیں نکلی، وہ منہ سے نکلی ہوئی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کہا کیا. سمجھ رہے؟ ورنہ اب میں کہوں آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، پھر میں کہوں یار آپ نے زیادتی کر دی، یا پہلی بات غلط ہے یا دوسری غلط ہے، یا سبحان اللہ غلط ہے یا شکوہ غلط ہے. بہت اہم ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ اگزامپل پھر کربلا کی ذہن میں آتی ہے کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی جو زبان اطہر سے جو تکرار ہوتا ہے جملہ ہر شدید تکلیف پہنچنے پر، وہ کیا ہے؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہی والا، یعنی کہ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کی ذات سے مجھ حسین کو کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کے فیصلے پر میں راضی ہوں. کیوں؟ چونکہ حسین اس شہادتوں کے پیچھے بھی جانتے ہیں بھی کیا پس منظر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک عام مومن کو کہیں کہ اس کو یہی بتایا گیا ان کی طرف سے کہ پس پردہ تو اللہ کے راہ میں کٹ جا، تیری اولاد کٹ جائے. اللہ کے پاس کیا ہے اس کے بدلے میں؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس کو جب اس پر باور ہے وہ کیوں ناراض ہو اللہ سے؟ ناراض وہ ہوتا ہے جس کو اس بعد والی کہانی کا اس کو یقین نہ ہو. کہتا ہے میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا. جس کو پتہ ہو کہ اس کے بعد، یعنی اس تکلیف کے بعد پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز گمان بھی نہ کرنا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مر گئے. بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں. فرحین ہم اردو میں فرحت کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، فرحین وہ خوش ہیں. تو جس کو باور ہے وہ کیوں اللہ سے کہے میرا بیٹا مروا دیا، میں نے ساری عمر آپ کی عبادت کی، میں نے اتنے صدقے خیرات کرتا تھا، میرا بچہ ہی مروا دیا. یہ بیچارہ ریٹارڈڈ ہے، یہاں سے معرفت کے اعتبار سے، اللہ کی معرفت کے اعتبار سے ریٹارڈڈ ہے. یہ صدقے اس لیے دے رہا تھا کہ یہ خود بچا رہے. توجہ فرما رہے. ایک ہوتا ہے عوامی دین، ایک بندہ صدقہ دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو خوش ہو، ایک وہ صدقہ دیتا ہے کہ نا میرا سفر ٹھیک گزر جائے. ہم و غم یہ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت نیچے لے آتا ہے. آپ اصل کام کریں کہ اللہ، صدقہ کیا ہے اصل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کا ایک نتیجہ بتایا گیا کہ بلا ٹلتی ہے. بندے صدقہ دے رہے اس کے دل میں خدا کی رضا نہیں ہے کہ میں اللہ کو خوش کروں، کہہ رہا میری ٹانگ نہ ٹوٹے راستے میں. یہ بہت لو لیول ہے اس کا. وہ ایک نتیجہ بتایا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی ٹانگ بچانے کے لیے صدقہ دو تم. لیکن جب عوامی، وہ بندہ عوامی سے مراد یعنی عامیانہ اور دنیا کے اندر محدود سوچ جب ہوتی بندے کی، پھر وہ ہائی لیول کی چیزوں کو بھی نا اپنی چھوٹے چھوٹے مسائل حل، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ہم مذاق سے کہتے ہیں کہ جیٹ انجن اس کو چنگچی میں فٹ کر دیتے. کتنی پاور کم ہونی چاہیے جیٹ انجن کی، کتنا اس کو چھوٹا ہونا چاہیے، کتنا اس کو کمزور کرنا پڑے گا چنگچی چلانے کی. وہ جیٹ تو پتہ نہیں کتنا ٹن وزن اٹھا کے تو وہ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اور چنگچی کیا کرتی ہے؟ چنگچی کا تو پتہ نہیں صاحب، چنگچی رکشہ جو ہوتا ہے، تو بندہ جیٹ انجن ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے کہے کہ میں نے چنگچی سے چلانی ہے. تو اتنی عظیم جو دین کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ، اس سے بندہ اپنی کہ میرا یہ میرا یعنی ہم و غم یہ ہو. ورنہ تو ہر چیز انسان خدا سے ہی مانگتا ہے، لیکن ہم و غم دنیا بن جائے، یہ پھر
دین برائے دنیا، نہ کہ دین برائے اللہ کی رضا اور دین برائے آخرت، پھر بندہ وہ نہیں رہتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو اس باب نمبر 31 کی صرف ایک روایت جو بالکل مختصر ہے، اور یہ 31ویں باب کی حدیث نمبر 2 ہے۔ بالکل مختصر سا جملہ ہے، لیکن یہ اتنی لمبی جو بھی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن اور کہانی سنائی ہے، اس کا نچوڑ یہ جملہ ہے، وہ ماں بچے کی جو میں نے مثال بھی دی۔ تو باب نمبر 31 حدیث نمبر 2، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، یعنی یہ نقل ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، ان اعلم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ عز وجل، ان بے شک اعلم الناس لوگوں میں سے زیادہ علم رکھنے والا، کس کے بارے میں؟ باللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی لوگوں میں سے اللہ کی زیادہ معرفت رکھنے والا، اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ امام فرمایا کون ہے؟ اور میں اس کی نشانی میں تو بتاتا ہوں، ارضاہم بقضاء اللہ، جو اللہ کے فیصلوں پہ زیادہ راضی رہتا ہے۔ بڑا ہو گیا، وہ چھری اگر وہ نہ دے تو سمجھ جاتا ہے میری گڑبڑ ہے، میں ہی نقصان کروں گا اپنا، ورنہ ماں کبھی بھی مجھے محروم نہ رکھتی، ٹھیک ہے نا۔ وہ بڑا ہو گیا، تو وہ بڑا ہو گیا تو وہ ناراض ہی نہیں ہوتا، اسے فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے ماں نے اس سے بڑھ کے علم رکھتی ہے، اس نے زیادہ میری مسئلے سوچی ہے، لہذا اس کے دل میں ناراضگی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ایک نیچرلی تھوڑا سا ہو کہ مجھے چیز کیوں نہیں ملی، لیکن جب ادھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو بالکل ٹھیک کیا، اس چیز کے میری زندگی میں آنے میں ضرور کوئی ایسی چیز تھی کہ میری گڑبڑ ہونی تھی، لہذا اس میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے نہیں دیا۔ یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے بارے میں زیادہ اعلم، زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ارضا، زیادہ راضی جو ہے، ارضاہم، جو ان میں سے زیادہ راضی ہے، کس سے؟ بقضاء اللہ عز وجل، اللہ کے فیصلوں پر جو زیادہ راضی رہتا ہے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کو زیادہ جانتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے سمجھ لو کہ اس نے اللہ کو جانا پہچانا کوئی نہیں ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن اپنے مطلب کے لیے، لہذا جب مطلب پورا نہیں ہوتا تو یہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم اسی باب نمبر 31 کی حدیث نمبر 2 پر ہی حدیث کے بیان کو تمام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو حج کا سفر درپیش ہے۔ 21 جون کو اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی دی تو 21 جون کو جو سیٹرڈے ہوگا ہمارا اگلا درس تب ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آیات قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ کو پڑھنے، سمجھنے اور پڑھ سمجھ کر عمل کرنے کا شوق اور رغبت اے پروردگار ہم سب کو عطا فرما، اور ان آیات اور روایات سے ہمیں اپنی اصلاح، تربیت، اپنی اولادوں کی، اپنے معاشرے کی بہتری کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور محمد و آل محمد صلوات۔